رسالت یا رسول اللہ، ماشاءاللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت یزیدیت آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ صلی اللہ۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ بے شمار خاندان الہیہ پہ بلند سے بلند الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے بانیان کی یہ صف ادا کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و ادائے صف ادا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ کچھ مخصوص دعائیں سکیر کے ذمے ہیں، مالک وہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ زیگم شاہ جی کی طبیعت ناساز ہے، بیمار کربلا کا واسطہ شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ میرے بھائی جہاں زیب کی والدہ بیمار ہے، اور بھی جس کی جو حاجت ہے، مولا اس عزت والے دربار سے کوئی خالی نہ جائے۔ سلطان زمانہ کا عرفان نصیب ہو۔ صلوات اتنی بلند پڑھے مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ اس اعتماد اور اس یقین پہ آج کا سجدہ شروع کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے، نہ وقتوں کا محتاج ہے۔ کوٹ والوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں گے تو پھر منزل آسان ہے۔ یہ ذکر بھیا تب بھی تھا جب مجمع نہیں تھے۔ ایک پڑھنے والا ہو، ایک سننے والا ہو، مجلس ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے معرفت دونوں آل محمد کی رکھتے ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مجھے اندازہ ہے کوٹ عبد المالک کے سامعین کے معیار سماعت کا، لیکن ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے کس روش ادراک پہ چلنا ہے۔ یہ جملہ نہیں ہے کوٹ والوں، اندر کی تپیش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ تبرک سمجھ کے تقسیم کرنے جا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، خدا کی قسم تھکاوٹ ہی اتر گئی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ چھٹی نوکری ہے، سارا دن کی جسم درد سے چور ہے، تھکے ہوئے ہیں، لیکن خدا کی قسم ایسے لگ رہا ہے جیسے پہلی مجلس دن کی پڑھنے ہیں۔ یہ معیار سماعت ہے تو آؤ اگلا تحفہ لے لو۔ وہ اللہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ، حسن حسن، مزاج حسین۔ کوٹ والوں، مجھے نہیں پتا پہلی مجلس ہے یا 8ویں ہے، 5 منٹ ہوئے ہیں یا 55 منٹ گزر گئے، بولو گے تم ایسے جیسے بولنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو محمد سے محبت نہیں کرتا، اللہ کی حمد اس پر لعنت کرتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے۔ جیو جیو۔ کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ کیا کمال معیار سماعت سیدہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ جو محمد سے محبت نہیں کرتا، اللہ کی حمد اس پر لعنت کرتی ہے۔
اگلے جملے کے لیے مجھے توضیح زمین تشریح بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کمال معیار سماعت ہے، ماحول علی والا ہے، جملہ جانے اور حسین کی ماں جانے کتنا بڑا کمینہ ہے وہ انسان جو علی سے مخالفت کر کے اللہ کی بلندی سے لعنت لیتا ہے۔ آئے آئے امام حسین آپ کو سلام جی کراں مقروض ہوں ان ہاتھوں کا، سیدہ کلال ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، بسم اللہ۔ اور جو سیدہ کا دشمن ہے میں اپنی زبان سے نہیں، فکرہ میں اپنے امام کی زبان سے تیرے حوالے کروں۔ تیرے چھٹے امام فرما رہے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا، اب دیکھوں گا کہ معیار سماعت کہاں کس بلندی تک جا سکتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا، ہم ہی تو ہیں جو نمازوں کے اوقات بدلتے ہیں۔ اللہ تمہیں علم کے سائے میں رہنا نصیب فرمائے، کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ میں آپ کو نہیں دیکھ رہا، علم والا آپ کو ضرور دیکھ رہا ہے، اتنا بولیے گا یہ تم پہ بھی راضی ہو جائے، مجھ پہ بھی راضی ہو جائے۔ جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں ان کے لیے میں سطر بدل دوں۔ معصوم فرماتے ہیں اوقات نمازوں کی بدلتے بھی ہم ہیں، نمازوں کو اوقات دیتے بھی ہم ہیں۔ ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ حوالہ جب چاہو نوکر دکھانے کے لیے تیار ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ میرے بانی عشرہ عدالت سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیمرے کے زندان میں میری آواز بھی قید ہو رہی ہے، میری تصویر بھی قید ہو رہی ہے، ایک بندے کے سامنے بندہ نہیں مکر سکتا۔ کتنے سینکڑوں چہرے ہیں جن کے سامنے بات کر کے جا رہا ہوں۔ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ معصوم فرماتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا، ہم ہی تو ہیں جو فاجر کو ظہر کرتے ہیں۔ نا 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 تو آسما اپنی چوپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چوپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم۔ فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی منبر پہ یا تو بولے گا یا سیدہ کے لال نے خیرات عطا ہی نہیں کیا ہے۔ ہم ہی تو ہیں جو فاجر کو ظہر کرتے ہیں، ہم ہی تو ہیں جو ظہر کو عصر بناتے ہیں، ہم ہی تو ہیں جو عصر کو عشاء میں بدلتے ہیں، پھر ہم ہی تو ہیں جو عشاء کی تنابیں کھینچ کے پھر فاجر کے دروازے پہ لے آتے ہیں۔ اب زبان وہ بولے جس کا بولنا غازی کو اچھا لگتا ہے، نہ کسی غیر کی داد چاہیے نہ کسی غیر کی توجہ، جو علی کا نہیں ہے اس سے میرا کیا لینا دینا۔ معصوم فرماتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا، جب ہم فاجر کو ظہر میں بدلتے ہیں پھر زمانہ ظہر پڑتا ہے، ظہر ہمیں پڑتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جی کراں جی کراں جی کراں، مولا شفا عطا فرمائے، سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بھائی ذرا کھڑے ہو جائے، اب لگائے نعرہ۔ علی کے شایان شان نعرہ ہونا چاہیے نا۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ جب ہم فاجر کو ظہر میں بدلتے ہیں پھر زمانہ ظہر پڑتا ہے، ظہر ہمیں پڑتی ہے۔ جب ہم ظہر کو عصر میں بدلتے ہیں زمانہ عصر پڑتا ہے، عصر ہمارا ورد کرتی ہے۔ کٹ نہ جائے وہ زبان جو حسین کی ماں کو سلام نہ کر سکے۔ معصوم فرما رہے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا، جب ہم عصر کو مغرب میں بدلتے ہیں پھر زمانہ مغرب پڑتا ہے۔ مغرب کی تینوں رکعتیں میری دادی کے دشمن پہ لعنت کر دی ہیں۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں ساتھ جی کراں۔ داد کوٹ والوں نے بڑی کمال دی، مجھے توقع ہی نہیں تھی، تھکا ہوا ہوں۔ لیکن تم نے رات کے اس پہر کو فجر میں بدل دیا ہے۔ اب ایک باریک جملہ ہے باریک ذہنوں کے لیے۔ معصوم نے جو فرمایا کہ مغرب کی تینوں رکعتیں میری دادی کے دشمن پہ لعنت کرتی ہیں، کوٹ والوں آج پتہ چلا اللہ نے مغرب کی رکعتیں 3 کیوں رکھی ہیں۔ اوئے ہوئے صدر تو یہ تھی نا جو سر سے ٹھیک نا گل تے ہے آئی نا جڑی سر تو ٹپ گئی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ کیا مقام ہے حسین کی
ماں کا پہلی مجلس ہے، میں حسین کی ماں کی عظمت سے آغاز محرم کرنے جا رہا ہوں، پھر جس قدر میرے مولا چاہیں گے راز مشیت کھلتے جائیں گے۔ کیا مقام ہے حسین کی ماں کا، فکرہ جانے اور سیدہ جانے، 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر یہ ممبر شبیر کی عظمت گواہ ہے۔ 2 علم عباس کے درمیان میں کھڑا ہوں، صبح شان حسین 7:30 بجے میرا ٹائم ہے، ابھی تک میرے کانوں میں داد کا نشہ گونج رہا ہے۔ جو وہاں عزت عطا ہوئی، چاہتا ہوں اسی معیار پہ تم بولو تو پھر لطف کی بات ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر جس کے لیے جھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں، جس کے لیے اٹھنا واجب اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ آئے آئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جی کر ہاں، جی کر ہاں، کوئی طبیعت جڑی ہے جناب نے سنا امام حسین تو میں حصار جیو۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول۔ وقت نہیں ہے میں جملہ دہراؤں، دہرایا ہوا جملہ نہیں پڑھنا چاہ رہا، اس سے اگلی زینے کی بات کرنے جا رہا ہے۔ اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول، بطول کے لیے اٹھتا ہے رسول۔ بزرگوں سے دعا لینی ہے، اس نسل میں پیغام منتقل کرنا ہے۔ اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول، سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول، وحی کے بغیر کوئی کام بھی نہ کرنے والا رسول۔ اس کا مطلب یہ ہے رسول کی نگاہ میں اللہ کے لیے جھکنا، بطول کے لیے اٹھنا دونوں برابر ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ اچھا، لغت تو لغت ہوتی ہے نا، ڈکشنری، اس کا کیا مذہب مسلک ہو سکتا ہے، لیکن آؤ ممبر شبیر پہ میں تمہیں تقسیم کر کے دکھاؤں۔ ایک ہے مسلم لغت جو عالم اسلام میں پڑھی جاتی ہے، ایک ہے مومن لغت، قدر کرو تو پھر ایک ہے معصوم لغت۔ مسلم لغت جہاں سے عالم اسلام مانا لیتے ہیں، مومن لغت جہاں سے صرف مومنین مطالب نکالتے ہیں، اور معصوم لغت وہ لغت جو معصوم مانا کر کے بتائے۔ آؤ سنو فاطمہ کسے کہتے ہیں۔ مسلم لغت سے پوچھا تو ہر عالم اسلام کی لغت نے جواب دیا، چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ بات وہ کر کے جاؤں گا جو سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے، زیادہ سے زیادہ حوالہ مانگ لو گے، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو۔ چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں، بولو تو پھر لطف کی بات ہے۔ مومن لغت سے پوچھا تو آواز آئی، آگ سے بچانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مقروض ہو ان ہاتھوں کا۔ اللہ کرے یہ ہاتھ حسین کے روضے پہ جا کے مس ہو جائیں، اللہ کرے یہ چہرے حسین کے روضے پہ مس ہو جائیں۔ کیا معیار سماعت سیدہ نے تمہیں عطا فرمایا، تم نے تھکاوٹ اتار دیا۔ تو آؤ جملہ میں عرش سے آگے کا کہنے جا رہا ہوں۔ مسلم لغت بھیا کہتی ہے بچانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں، مومن لغت کہتی ہے آگ سے چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ محمد سے لے کے محمد تک جس معصوم سے پوچھا گیا، ہر معصوم نے کہا سمجھ نہ آنے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سمجھ نہ آنے والی کو جیو۔ شاباش، سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ اختیارات الہیہ کی بے مثل تاجور ہے حسین کی ماں۔ روانی میں جملہ کہہ گیا، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی، پھر سنیے۔ اختیارات الہیہ کی بے مثل تاجور کو بطول کہتے ہیں۔ مصائب روز سنتے ہیں آپ، وہی بات میں آج فضائل کے رنگ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کس عزت سے حسین کی ماں گھر سے لے کے دربار تک گئی۔ مصائب سنتے ہیں فضائل کے رنگ میں، آج سیدہ کا سرکاری پروٹوکول پڑھنے جا رہا ہوں۔ توجہ، عام روش کی ذاکری نہیں مانگی مولا سے میں نے، منفرد مانگی ہے، اور منفرد چیزیں آپ کے سامنے پڑھ کے جاؤں گا۔ سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے۔ جب سلمان نے آ کے عرض کیا نا سیدہ آپ کی جاگیر پہ قبضہ ہو گیا ہے، کوٹ والو تمہیں معیار سماعت سیدہ نے بڑا انوکھا عطا کیا ہے، عقیدہ جگر پہ رکھ کے میرا جملہ وزن کرنا، تو پھر کائنات تیری جھولی میں اترے تو پھر بولنا۔
جب سلمان نے کہا نا سیدہ آپ کی جاگیر پہ قبضہ ہو گیا ہے تو علی کل شیء قدیر کی مظہر اقتدار ہونے کی حیثیت سے رسول کی اکلوتی بیٹی کھڑی ہو گئی. امامہ رسول سیدہ نے سر پہ رکھا. محمد کا باطن محمد کا ظاہر بن کے چلنے کا ارادہ کر لیا. اب سیدہ کا ایک لقب ہے نا مادن اور رسالہ. حدیث قصہ میں روز پڑھتے ہو نا, بس تمہید جتنی میں نے بھیا کرنی تھی کر لی. مادن اور رسالت کا کیا مطلب ہے؟ رسالت کی کان, رسولوں کی کان. کوئلے کی کان سے کوئلہ نکلے گا, ہیرے کی کان سے ہیرا نکلے گا, سونے کی کان سے سونا نکلے گا. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا سیدہ کو اچھا لگتا ہے. اس کا لقب ہے مادن الرسالہ, رسولوں کی کان. تو مادن الرسالت نے اپنے گھر کے سارے رسالت پناہوں کو جمع کرنے کے لیے وحی کے لہجے میں آواز دی. سیدہ نے آواز دی ہے وہ سن لو اور میری عبادت مکمل. شہزادی آواز دے کے کہتے ہیں یا اہل بیت النبوہ, اے اہل بیت نبوت میرے قریب آؤ. کتنی قیمت کرو گے کوٹ عبد المالک والو؟ شہزادی کی ایک آواز کے نتیجے میں کسی طرف سے اللہ کی بلندی علی بن کے نکلی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ ہے کوٹ عبد المالک کا معیار سماعت. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. کیا بات ہے یار, مقروض ہو گیا ہوں میں آپ کے سماعت کا. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. کسی طرف سے کارب شاہ جی اللہ کی بلندی علی بن کے نکلی, کسی طرف سے اللہ کا حسن حسن بن کے طلوع ہوا, کسی طرف سے اللہ کا مزاج حسین کی صورت میں آ کے آواز دیتا ہے اماں حکم کیجئے. اب درمیان میں منظر کیا بنا صحن تطہیر میں؟ درمیان میں رسول کی بیٹی تھی, ایک طرف سامنے علی تھے, ایک طرف حسن تھے, ایک طرف حسین تھے. پھر سنو, درمیان میں شہزادی کون ہے؟ سامنے علی, ایک طرف حسن, ایک طرف حسین. پھر سنو, درمیان میں رسول کی بیٹی, سامنے علی, ایک طرف حسن, ایک طرف حسین. کائنات قیمت میں لے یا قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا. محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. میں جملہ بدلنے جا رہا ہوں. یہ منظر کیا بنا صحن تطہیر میں؟ کوٹ عبد المالک والو, درمیان میں حجت اللہ علی المعصومین تھی, سامنے نابا العظیم تھا, ایک طرف قرآن کریم تھا, دوسری طرف عزیز حکیم تھا. آئے آئے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. حسین کی ماں کا سرکاری پروٹوکول. اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. حسین کی ماں کا سرکاری پروٹوکول سن لو, میری عبادت مکمل ہو جائے گی. چلنے لگی رسول کی بیٹی. جملہ بڑا باریک ذہنوں کے لیے سامنے آ گیا ہے, چاہتا ہوں چھوڑوں نہ پہنچا جاتا. چلنے لگی رسول کی بیٹی. پھر شہزادی نے کاروان کو روکا اور علی سے خطاب کیا, یا علی, توجہ, یا علی, میں جانتی ہوں آپ میدان کی زینت ہیں. دیکھوں گا اس سے بھی آگے جا سکتے ہو یا بس یہی دم توڑ دو گے. یا علی, آپ میدان کی زینت, آپ کے رہوار کے سوم کی گرد سے اڑتی ہوئی مٹی آسمان کے رخسار پہ چاند اور سورج بن کے چمکتی ہے. آئے آئے, جو اردو ادب کا لطف لے سکے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. سیدہ تیری جوانی سلامت رکھے, خدا کی قسم تم نے خرید لیا مجھے. یا علی, آپ میدان کی زینت, آپ کا وار قہر خدا کی بجلی, آپ کے رہوار کی سوم کی گرد آسمان کے رخسار پہ چاند اور سورج بن کے چمکتی ہے. یا علی, آپ مشکل کشا, ناصر انبیاء, نقطہ بائے بسم اللہ, آپ حلتا, آپ انما. یا علی, جب آپ میدان میں جنگ کے لیے جاتے ہیں, یا علی, آپ کے پاس تلوار بھی ہوتی ہے, آپ کے پاس رہوار بھی ہوتا ہے. اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا سیدہ کو اچھا لگتا ہے. اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو صدر کی قیمت ہی نہیں ہے. یا علی, جب آپ جنگ کرتے ہیں آپ کے پاس تلوار بھی ہوتی ہے, آپ کے پاس رہوار بھی ہوتا ہے, آپ کے پاس تلوار بھی ہوتی ہے, آپ کے پاس رہوار بھی ہوتا ہے. شہزادی فرماتی, یا علی مجھے دیکھ, نہ مجھے تلوار کی ضرورت. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. شہزادی فرماتی, یا علی مجھے دیکھ, نہ مجھے تلوار کی ضرورت, نہ مجھے رہوار کی ضرورت, نہ مجھے تلوار کی ضرورت, نہ مجھے رہوار کی ضرورت, نہ مجھے تلوار کی ضرورت, نہ مجھے رہوار کی ضرورت. لیکن یا علی پھر بھی میں تیرے دشمن
دشمن کے نجس رخ سے نقاب خلیص کو نوچ کے مباہلہ سے بچی ہوئی لعنت کا عذاب کرنے جا رہی ہوں. آ میری جنگ دیکھ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو ہاتھ اٹھائے لگ رہے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. سیدہ غلال تمہیں جی کرا جی کرا. آ میری جنگ دیکھ. اچھا شہزادی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں مباہلہ سے بچی ہوئی لعنت کرنے جا رہی ہوں. آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا میرا جملہ. لعنت آپ اور میں بھی کرتے ہیں. کرتے نہیں ہیں بطول کے دشمن پہ. چلو کر کے دکھاؤ. سیدہ کے دشمن پہ لعنت. جو نہ کرے اس پہ بھی لعنت. جو کر کے پچھتائے اس پہ بھی لعنت. پچھتانے کے بعد پلٹ جائے اس پہ بھی لعنت. بطول کے دشمن پہ لعنت تو بھی کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں. بطول نے یہ نہیں فرمایا کہ میں لعنت کرنے جا رہی ہوں. شہزادی فرماتی ہے میں لعنت کا عذاب کرنے جا رہی ہوں. اب غازی کا علم کا سایہ نصیب ہو اس ہر وجود کو اس جملے پہ جو میرا ہم سفر ہو جائے. عذاب کرے تو اللہ کرے، عذاب کرے تو حسین کی ماں کرے. کتنی قیمت کرو گے کوٹ والا. عذاب کرے تو اللہ کرے، عذاب کرے تو حسین کی ماں کرے. کوٹ والا اگلا جملہ مشترک ہے. اللہ اور بطول جب بھی عذاب کرتے ہیں علی کے دشمن پہ کرتے ہیں. ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے. جیو امام حسین آپ کو سلامت رکھے. چلنے لگی رسول کی بیٹی. خدا کی قسم جملہ جو آ گیا ہے نا، کم از کم میرا قد اتنا نہیں ہے کہ میں سطر یہ کہہ سکوں جب تک دینے والا نہ دے. اور جب دینے والا دیتا ہے نا، نہ گن کے دیتا ہے نہ تول کے دیتا ہے، نہ نیت دیکھتا ہے نہ حیثیت دیکھتا ہے، بس کشکول دیکھتا ہے. جس کا پھیلا ہو اس میں اتار دیتا ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. کس انداز سے چلی ہے حسین کی بیٹی. کیسر شاہ جی اب آپ کا کاروان جانے اور حسین کی ماں جانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کے تمام اسماء الحسنہ کی اصل نے پہلا قدم اٹھایا. تمہارا جرم ہی نہیں، تمہارا قصور ہی نہیں، قصور میری برادری ہے. ہم نے تمہیں خیبر و خندق سے باہر ہی نہیں جانے دیا. پھر ایسے جملوں میں مجھے محنت تو کرنی پڑے گی نا، بات کھولنی تو پڑے گی نا. اللہ کے تمام اسماء الحسنہ کی اصل نے حسین آپ کو سلامت رکھے پہلا قدم اٹھایا. تو اللہ کی حمد نے طواف کیا، اوصاف الہی نے صاحبان بنایا. سرکاری پروٹوکول سن حسین کی ماں کا. شہزادی نے تیسرا قدم اٹھایا تو فرشتوں نے پر بچھانا شروع کیے. سب سے پہلے تھا ملک الموت کا پر. ملک الموت کون سا فرشتہ ہے جو زمانے کو موت دیتا ہے؟ ملک الموت نے بطول کے قدموں میں پر رکھا. سیدہ نے پہلا قدم اسرائیل کے پر پہ رکھا. جملہ بدل دوں، یہ پر پہ سیدہ کا قدم نہیں تھا، زمانے کی موت پہ قدم تھا. اللہ تمہیں اظہار ولایت میں رکھے. ساتھ ملک الموت کے ملک الرزق تھا، ساتھ ملک الرزق کے ملک الریا تھا، ساتھ ملک الریا کے ملک المصور تھا، ساتھ ملک المصور کے ملک المطر تھا، ساتھ ملک المطر کے ملک الریا تھا. کائنات کا نظام چلانے والے فرشتے بطول کے قدموں میں پر بچھاتے رہے. علم عباس کی عزت کی قسم ہے فرشتے ہٹ گئے تو حوروں نے آنچل بچھانا شروع کیے. حوریں ہٹ گئی تو مریم نے اپنی ودا بچھا دی. اب کون سا ذہن ہے کتنی بلندی پہ سیدہ کو سلام کرو گے؟ عزت آل محمد کی قسم ہے فرشتے ہٹ گئے، حوریں ہٹ گئی، مریم ہٹ گئی تو تورات نے اپنے ورق بچھائے. میں مطمئن نہیں ہوا، جملہ بڑا تھا نیچے رہ گیا. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اب تم آسماؤں اپنی چپ کو میں کربلا والے کی کرم کو آواز دیتا ہوں. دیکھ لو تمہاری چپ طاقتور ہے یا حسین کا کرم زندہ باد ہوتا ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. مریم ہٹ گئی، فرشتے ہٹ گئے، حوریں ہٹ گئی تو تورات نے اپنے ورق بچھائے. انجیل نے اپنی آیتوں کو نچھاور کیا. زبور نے اپنے سجدے کھول کے بطول کے قدموں میں لٹا دیے. عزت آل محمد کی قسم ہے پھر ایک ایسا لمحہ آیا، انجیل ہٹ گئی، تورات ہٹ گئی، زبور ہٹ گئی تو قرآن کی الحمد نے حقیقت الحمد کو سلام کر دیا.
حقیقت الحمد کو سلام کر دیا. اب قرآن میں کچھ صورتیں ہیں نا، الحمد بھی صورت ہے، بقرہ بھی صورت ہے، مائدہ بھی صورت ہے، نور بھی صورت ہے، یاسین بھی صورت ہے، رحمان بھی صورت ہے، قیامت بھی صورت ہے، وغیرہ وغیرہ 114 صورتوں کے نام جو ہے نا. اب قرآن کی صورتوں نے سیدہ کے استقبال میں کیا کیا؟ الحمد نے حقیقت الحمد کو سلام کیا، رحمان نے مرج البحرین کا قصیدہ کہا، انا آتینا کل کوثر نے بطول کا صدقہ اتارا، المائدہ نے اسرار ولایت علی کی خیرات مانگی، نور نے تفسیر نور مانگنے کے لیے بطول کے قدموں پہ بوسہ دیا. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میرے کے قرآن میں ایک سورت ہے سورہ قیامت. سورہ قیامت نے کیا کیا؟ خاتون قیامت کے اذن کی منتظر بن کے اللہ کے تمام عذابوں کو سمیٹ کے کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ تمہاری جوانی سلامت رکھے. بس اسی طرح سے انما یرید اللہ، خدا کی قسم میں پر میرے اختیار میں ہوتے نا تو سدرۃ المنتہا کی بلندی سے چھان کے صدر تیرے حوالے کرتا. کوٹ والا پھر بھی حق نہ ادا ہو سکتا، لیکن جتنی قیمت کرو گے میں اپنی امانت سمجھ کے سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا. سیدہ گلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بس اسی طرح سے حسین کی ماں چلتی گئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے حجاب میں لپٹ کر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون کی مبلغ ولایت علی ہونے کی حیثیت سے رسول کی بیٹی نے دربار میں پہلا قدم رکھا تو قل یا ایھا الکافرون کے طوق نے بطول کے دشمنوں کو لعنت سے جکڑ دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ تمہیں جی کرا جیو. سیدہ گلال آپ کو سلامت ہے. تو بطول کے دشمنوں کو قل یا ایھا الکافرون کے طوق نے لعنت سے جکڑ دیا. آج میں اپنے مہربانوں کے احترام میں رک گیا ہوں. عزادار ہیں، مولا کے ماتمی ہیں، ان کا احترام بڑا ضروری ہے. سیدہ گلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اب جانتے ہو کہ ممبر پہ وہ گاج سے بیٹھا ہوا، سامنے رسول کی بیٹی کھڑی بے شمار. اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. جانتے ہو نسل تک امانت پہنچانے کے لیے، کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں، آج سیدہ کا حق نہ پڑا تو پھر بڑی دیر ہو جائے گی. منبر والے نے جھوٹی حدیث پڑھنا شروع کیا. توجہ، ذمہ داری سے بات کرنے جا رہا ہوں، اور جو داد تو دے چکا ہے وہ بہت نیچے کی بات ہے. جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی سرحد ہے. منبر والے نے بھیا جھوٹی حدیث پڑھی، نبیوں کے وارث نہیں ہوتے. بطول نے اپنے حق کی وکالت میں قرآن کی پہلی آیت پڑھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوا کائنات کی ملکہ تمہیں حصہ جی کرا. صاحب علم گرانے سے تعلق ہے نا، ہاتھ اٹھانا بنتا تھا. بطول نے اپنے حق کی وکالت میں پہلی آیت پڑھی. کوٹ والوں 8-10 ہاتھ ہی میرے رفیق سفر ہوئے، چاہتا ہوں ان کو ساتھ ملا لوں. فیصلہ تو کرو کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب قرآن پڑھ رہا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ آپ کے چہروں کو حسین کے روضے پہ مست ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن نے پہلی آیت پڑھی، اس نے پھر وہی جھوٹی حدیث دہرائی. اٹھ کے بھی کھڑے ہو جانا تو صدر کی قیمت نہیں ہے. اس نے پھر وہی جھوٹی حدیث دہرائی. کوٹ والوں بطول نے دوسری آیت پڑھی، اس نے پھر وہی جھوٹی حدیث دہرائی. بطول نے تیسری آیت پڑھی. کیمرے میں بات ریکارڈ ہو رہی ہے، سپریم کورٹ میں ثابت کرنا پڑے تو نوکر حاضر ہے، بول نہ بول تیرے صرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے. اس نے پھر وہی جھوٹی حدیث دہرائی. بطول نے چوتھی آیت پڑھی، اس نے پھر وہی جھوٹی حدیث دہرائی. سیدہ نے 7ویں آیت پڑھی. 36 آیتیں پے در پہ حسین کی ماں نے اپنے حق کی وکالت میں پڑھی. کانپ کے منبر پہ کھڑا ہو گیا، آواز دے کے کہتا سیدہ سمجھ نہیں آتی، میں حدیث پڑھتا ہوں، آپ قرآن پڑھتی ہے. میں حدیث پڑھتا ہوں، آپ قرآن پڑھتی ہے. بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا چپ لگ گئے. آپ قرآن پڑھتی ہے، میں حدیث پڑھتا ہوں. وجہ بطول آواز دے کے کہتی ہے خاموش، کل تو ہی تھا نا جو کہتا تھا قرآن کافی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی کرا راسیو. بسم اللہ. بے شمار بے شمار بے شمار بے
शुमार बेशुमार। कम अज कम 3.25 घंटे का वो खुतबा बनता है। अभी फजाइल पढ़ो, जब मसाइल पढ़ूंगा फिर इशारा करूंगा। कम अज कम मेरे दोस्तों 3.25 घंटे का 17-18 सफ़ात पे वो मुश्तमिल इबारत है जो रसूल की बेटी ने दुश्मन के दरबार में पढ़ी है। उसमें से कुछ इक़्तिबास अपने मिसरों में ढाल के ले आया। कहो तो बताऊं हुसैन की माँ ने वहां फरमाया क्या था? बस इतने सारे लोग चाहते हैं। दाद लेना मेरा मकसद नहीं था, दाद तो बड़ी अता हो गई है, कहो तो जाता हूँ, लेकिन सुनना है तो फिर ऐसे सुनना है जैसे सुनने का हक है। पहला मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ, कीमत मिल गई तो आगे चलेंगे, वरना याली याली। हुसैन की माँ आवाज से कहती है तुम्हें मेरे मनसब की क्या खबर, आओ मैं तुम्हें बताऊं। हमद है सब की सब बस उसी के लिए बन के पर्दा जिसे मैं छुपाती रही। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तुम्हें हिसारे विलायत जी करा, जी करा, जी करा, जी करा। मालिक तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। खुदा की कसम हक अदा कर दिया आपने, सुनने का तवक्को ही नहीं थी। रात के इस पहर मोमिनीन सारा दिन अदादारी करने के बावजूद बोलेंगे, लेकिन खुदा की कसम तुमने खरीद लिया। बता दिया है कि मातमी का मौसम सिर्फ हुसैन होता है। सैयदा कलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे। बतूल आवाज दे के कहती है हमद है सब की सब बस उसी के लिए बन के पर्दा जिसे मैं छुपाती रही। अब एक मंजर ज़हन में रखना, दाएं हाथ पर अली बादशाह खड़े हुए थे और एक अली वहां खड़ा हुआ था, एक अली यहाँ खड़ा हुआ था। बतूल आवाज से कहती है मेरा तारफ सुनना तो फिर सुनो। हमद है सब की सब बस उसी के लिए बन के पर्दा जिसे मैं छुपाती रही। बतूल फरमाती चूंकि पर्दा थी मैंने चाहा जहां उस अली को अली से दिखाती रही। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, इमाम हुसैन तुम्हें हिसारे मिला। चूंकि पर्दा थी मैंने चाहा जहां उस अली को अली से दिखाती रही। ये सारा माहौल तो मेरा रफीक सफर मेरी औकात से ज्यादा है। बाहर खड़े हुए मेहरबान अब हाथ उठाएं तो फिर लुत्फ की बात है। बतूल आवाज से कहते हैं मेरा तारफ सुनना तो फिर सुनो। मैं हूं तस्बीह वहदत खुदा की कसम। अल्लाह करे ये हाथ हुसैन के रौदे में जाके मासो, अल्लाह करे ये हाथ 12वें की नालैन पे मासो। इससे बड़ी दुआ ना अल्लाह की कायनात में खल्को। ये यार इन बच्चों को रोको, कोई मजलिस का तकद्दुस होता है। कायनात की मलका तुम्हें हिसारे विलायत में रखे ना। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। बार बार इस तरह करोगे तो फिर यही होगा। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरमाते मैं हूँ तस्बीह वहदत खुदा की कसम। कोर्ट वालों अपनी जानब से कहो तो उठा के दीवार पे दे मारो। फिर कह रहा हूँ कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, हवाला मेरी जमानत है। अली सरदार बैठे हुए थे कूफा के मिंबर पे। बादशाह से सवाल किया गया मौला आपको लिसानुल्लाह क्यों कहते हैं? हाय हाय शमस भाई आपको अल्लाह की जबान क्यों कहते हैं? आप लिसानुल्लाह क्यों है? बहुत सारे जवाब है जो अली बादशाह ने अता फरमाए। कोर्ट वालों उनमें से एक ये था, अली मुस्कुरा के फरमाते मैं इसलिए अल्लाह की जुबान हूँ कसरत से फातिमा का जिक्र करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अकीदे सलामत रहे, अल्लाह करे ये मयार समाज सलामत रहे, अल्लाह तुम्हें मुकस्सरियत की आवाज़ से बचाए, कायनात की मलका तुम्हारी जवानियाँ सलामत रखे। मैं इसलिए अल्लाह की जुबान हूँ कसरत से बतूल का जिक्र करता हूँ। इसलिए तो शहजादी फरमा रही है मैं हूँ तस्बीह, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शहजादी फरमाती है मैं हूँ तस्बीह वहदत खुदा की कसम, जिक्र अपना खुदा से कराती रही ना। शायद मैं रब्त भूल गया हूँ, रब्त दोबारा मिलाऊं। हमद है सब की सब बस उसी के लिए बन के पर्दा जिसे मैं छुपाती रही। चूंकि पर्दा थी मैंने चाहा जहां उस अली को अली से दिखाती रही। सैयदा फरमाती है मैं हूँ तस्बीह वहदत खुदा की कसम, जिक्र अपना खुदा से कराती रही। बतूल फरमाती है वो कोहे दूर हो या कि मेराज हो, अब्द माबूद से मैं मिलाती रही। ओए 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 क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इमाम जी करा वो कोहे दूर हो या कि मेराज हो, अब्द माबूद
سے میں ملاتی رہی. وقت بھی میرے حصے کا ختم ہونے جا رہا ہے, چاہتا ہوں کہ بات تشنا بیان بھی نہ رہ جائے. عبد معبود سے میں ملاتی رہی. خطبے کا فکرہ نہ ہو جو چھوٹے کی سزا وہ میری. اب تو آواز بچا کے گھر لے جائے, پھر تو جان اور حسین کی ماں جانے. شہزادی فرماتی ہے میرا تعارف سننا تو پھر سنو, یہ ولایت کا سب سلسلہ ہے میرا. شاباش, پہلا ہاتھ آپ کا اٹھا ہے, میں کہتا ہوا. آپ پہلے پہنچ گئے, میں کہتا ہوا. کونین کی ملکہ دشمن کے دربار میں کھڑی ہو کے فرما رہی ہے میں یہ ولایت کا سب سلسلہ ہے میرا, یہ ولایت کا سب سلسلہ ہے میرا. کٹ نہ جائے وہ زبان جو حسین کی ماں کو سلام نہ کر سکے. بی بی فرماتے ہیں یہ ولایت کا سب سلسلہ ہے میرا, جس کو اپنے کرم کی گھٹا کر دیا. بی بی فرماتی ہیں ہم سفر ایک ولی ہے ازل سے میرا, ایک ولی کو ہمیشہ خدا کر دیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جیو امام حسین آپ کو سلامت رکھے, 1000 دفعہ پڑھنے کو تیار ہو. یہ ولایت کا سب سلسلہ ہے میرا, جس کو اپنے کرم کی کھٹا کر دیا. ایک ولی ہم سفر ہے ازل سے میرا, ایک ولی کو ہمیشہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, ایک ولی کو ہمیشہ خدا کر دیا. چلتے 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 شہزادی اپنے خطاب کے دوران فرما رہی ہے میرا تعارف سننا تو پھر سنو. اب مقصد ولایت پہ بی بی بات کرنے جا رہے ہیں. پہلے اپنے گھر کے اوصاف بیان کیے, اپنی شان بیان کی, توحید بیان کی, رسالت بیان کی, ولایت پہ 2 جملے کہے. اب بی بی آنے کا مقصد بتا رہی ہیں. بی بی فرما رہی ہیں اس سے رخ موڑ کے پا لیا تم نے کیا, کبریا نے ہے چہرہ بنایا جسے. ایسے نہیں ہے صرف کھجوریں مانگنے نہیں گئی تھی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں مقصد بی بی کا بیان کر رہا ہوں, رسول کی بیٹی دربار گئی کیوں ہے. شہزادی آواز سے کہتی ہے اس سے رخ موڑ کے پا لیا تم نے کیا, کبریا نے ہے چہرہ بنایا جسے. مصطفیٰ سے ملاقات کے واسطے اپنے پردے میں حق نے بٹھایا جسے. بی بی آواز سے کہتی ہے رات ہجرت کی دیگوں کے سائے تلے, رات ہجرت کی دیگوں کے سائے تلے اپنی جا پہ نبی نے سلایا جسے. اور تم نے شیطان کو پوجا اسے چھوڑ کے میرے بابا نے خم پہ دکھایا جسے. دکھایا جسے. آخری 2 مصرے اسی پہ نوکری تمام. زندگی رہی تو پھر خطبے کے اگلے مصرے آپ کے حوالے کریں گے. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. میری جانب دیکھیے ابھی ذاکر صاحب نہیں آئے, جب آئیں گے میں اشارہ کروں گا, اعلان کر کے جاؤں گا. مولا کے مداح ہیں, ان کا احترام مجھ پہ واجب ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. خطبے لما کے فکرے نہ ہوں, جو جھوٹے کی سزا وہ میری. بول نہ بول تیرے ظرف نصیب اور زمین کی بات ہے تیری نسل کی امانت. شہزادی آواز دے کے کہتے ہیں چھین کر یہ خلافت تکبر میں ہو. اب یہ میری مجبوری ہے بھائی جان, میری مجبوری ہے. یہ سیر سپاٹے والی ذاکری کا میں قائل نہیں ہے. پھر 5 فٹ میں ادھر بھاگا جاؤں, ممبر پہ 5 فٹ ادھر بھاگا جاؤں, پھر بالوں کو جھٹکا دوں اور ہاتھ پہ ہاتھ ماروں اور ممبر کو کھڑکاؤں, اور پھر تو بولے نہیں ایسی بات مجھے چاہیے. لفظ میں طاقت ہوئی تو میرا سینہ دل ہتھیلی پہ آ کے اس کے مرتضی میں رقص نہ کرے تو بی بی خیرات عطا نہیں فرمائی. شہزادی آواز دے کے کہتی ہے چھین کر یہ خلافت تکبر میں ہو, یہ حماقت سزا تم کو دے جائے گی. بی بی فرماتی ہے یہ فتق تو فقط ایک ناقہ سمجھ بیٹھ, اس پر یہ دوزخ میں لے جائے گی. آگے ذاکر صاحب
چلو میں زیادہ انتظار نہ کروں، 4 مصرے پڑھوں اور میں چاہوں آپ کی دعا کے سہارے چلے۔ سیدہ کلال آپ کا وسارے ولایت میں رکھے۔ وہ جو بار بار کہہ رہا تھا نا شہزادی میں حدیث پڑھتا ہوں، آپ قرآن پڑھتی ہیں، توجہ، میں بے استادہ بندہ نہیں ہوں، اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا، میں ہوا کے جھونکے کی طرف پھر گزر جاؤں گا۔ آپ قرآن پڑھتی ہیں، میں حدیث پڑھتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ شہزادی فرماتے ہیں خاموش، تم بار بار یہ اعتراض کر رہے ہو میں قرآن کیوں پڑھ رہی ہوں؟ بی بی آواز دے کے کہتی ہے میں جو چاہوں تو قرآن سے بات ہو، میں جو چاہوں تو باتیں ہی قرآن ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں ہی جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا عدداروں کا غلام ہو۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے میں جو چاہوں تو قرآن سے بات ہو، میں جو چاہوں تو باتیں ہی قرآن ہو۔ بی بی فرماتی ہے میں تو میں ہوں نا، میرا منصب تم کیا سمجھو گے؟ تم کتنے 700 کی تعداد میں کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہو اور یہ میرا 650 سال کا بوڑھا سلمان کھڑا ہوا ہے۔ بی بی آواز دے کے کہتی ہے آؤ میرا تعارف سننا تو پھر سنو، میں جو چاہوں تو قرآن سے بات ہو، میں جو چاہوں تو باتیں ہی قرآن ہو۔ بی بی فرماتی ہے میرا سلمان چاہے تمہاری ابھی کھینچ لے روحیں اور جسم بے جان ہو۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، واہ واہ، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ کافی دیر کھڑی رہی رسول کی بیٹی، میں نے ارادتاً محرم کا آغاز بطول کے مصائب سے کرنا ہے۔ بندے پڑھتے ہیں 3 گھنٹے کھڑی رہی، میں ان کی تردید نہیں کر رہا، محسنین ہیں ہمارے، ان تک ہم، ان کے ذریعے ہم تک ذاکری قوانین پہنچے، قاعدے پہنچے، تردید نہیں کر رہا، لیکن جو منو ان کتاب میں روایت دیکھی ہے نا، ہاتھ باندھ کے معافی چاہتا ہوں، یہ اس وقت کی بات ہے رونے والوں جب گھنٹوں کا رواج ہی نہیں تھا۔ عظم اللہ حکم، جو ماں کی گود سے مجل سے سنتے آ رہے ہو، عزادار گھرانوں سے تعلق رکھتے ہو، کتاب کا نام ہے بیت الاذان، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی روایت ہے، وہ لکھتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے آئی تھی، ظہر کی اذان کا وقت آ گیا۔ عظم اللہ حضورکم، بس احتیاط سے ایک فکرہ کہتا ہوں، تیری آنکھیں اشکوار ہو گئی ہیں، جب کافی دیر گزر گئی رسول کی بیٹی کو کھڑے ہوئے، اب علی بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں یا علی اب میں تھک گئی۔ عظم اللہ حضورکم، ایک فکرہ تمہیداً پڑھ جاؤں چونکہ پہلی مجلس ہے۔ ہر چاند کی معصومین نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، ربیع الاول کا چاند دیکھو تو یہ پڑھو، جمادی الاول کا دیکھو تو یہ پڑھو، رجب شعبان رمضان شوال ذی الحج کا دیکھو تو یہ پڑھو۔ جب محرم کے چاند کی بات آتی ہے تو ہر معصوم رو رو کے کہتا ہے صرف ایک آیت پڑھا کرو، اِنَّ لِلَّهِ اعظم اللہ حضورکم تقبل اللہ حضورکم۔ یہ میرا خطابت کا کمال نہیں ہے، تیرے اندر خاک صفات تڑپ رہی ہے، اللہ سوائے اس غم کے کسی غم میں نہ رلائے، بس اتنا سوچ کے رونا یہ چاند تو نے اپنی منزل پہ دیکھا ہے۔ صدقے صدقے میں نے اپنی منزل پہ دیکھا ہے، بے ساختہ ہاتھ سینوں پہ آ گئے تو جملہ بدلنے جا رہا ہوں، یہی چاند عباس نے بہنوں کے ساتھ جنگلوں میں دیکھا ہے،
بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو اب بھی ماتم نہ کر سکے. رو پڑے ہو تو میں 4 مصرے اردو ادب کے پڑھ دوں. شان حسین شیخ پورا میں اس سے آگے اداروں نے مجھے پڑھنے نہیں دیا. اب تیرا ماتم جانے حسین کی ماں جانے. رونے والوں وہ نانا کا نوری صحن یاد کر کے, وہ نانا کا نوری صحن یاد کر کے, اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. وہ نانا کا نوری صحن یاد کر کے, وہ قبر امام حسن یاد کر کے, سفر میں محرم کا جب چاند دیکھا بڑا روئی زینب وطن یاد کر کے. مرحبا مرحبا مرحبا. آسان نہیں ہے غریبوں کے غم میں آئے کرنا. اللہ کرے یہ مقدس آنکھیں غریب کے روضے پہ جا کے مسوں. اس سے بڑی دعا نہ میرے پاس ہے نہ ماتمیوں کے حوالے کر سکتا ہوں. سیدو خیر سیدو, محرم کا آغاز کربلا سے نہیں ہے, محرم کا آغاز ہے مدینہ سے. مدینہ سے ہے محرم کا آغاز. ماتم کرنے آئے ہو تو جملہ ماتم کا پڑھنے جا رہا ہوں. یہ محرم میں ہوا کیا تھا, مدینے میں ہوا کیا تھا, کربلا میں ہوا کیا تھا. آؤ جملہ سنو پھر ماتم جانے حسین کی ماں جانے. کربلا میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا, مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. اعظم اللہ حضورکم, تقبل اللہ حضورکم. آخری فکرہ اور میں ممبر واجب الاحترام کے حوالے کروں. سیدو غیر سیدو, ایک دن صحن تطہیر میں رسول کی بیٹی ایک وقت میں 3 کام کر رہی تھی. 3 یا 4 منٹ کی بقایا نوکری ہے. میں چاہوں گا آپ کی دعا کے سہارے تلے آپ مولا کے مداح کو سماعت فرمائیے. رونے والوں 3 کام کر رہی تھی رسول کی بیٹی ایک وقت میں صحن تطہیر میں. پتہ کون کون سے؟ ایک ہاتھ میں فاروق بھائی تسبیح پڑھ رہی تھی, دوسرے ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی. پردے دار میرا جملہ سمجھیں گے, ذاکرین سے سنتے نہیں ہو. جب 13 ضربیں چل رہی تھی رو رو کے کہہ رہی تھی نہ مار, میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا. اعظم اللہ حضورکم, تقبل اللہ حضورکم. اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے. زندگی کا پتہ نہیں صفِ ادا نصیب ہوئی, ماتم نہ کر سکے, حسرت نہ لے کے چلے جانا. اور سیدو خیر سیدو, ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہی تھی, دوسرے ہاتھ سے چکی چلا رہی تھی. کوٹ عبد المالک والوں یہ جملہ پردے داروں کے حصے کا پڑھنے جا رہا ہوں. پیر کے انگوٹھے میں ایک ڈور تھی جو حسین کے جھولے سے بندھی ہوئی تھی. حسین کی ماں جھولا بھی حسین کو جھلا رہی تھی, تسبیح بھی پڑھ رہی تھی, چکی بھی چلا رہی تھی. اللہ کرے میں مر جاؤں یہ جملہ نہ پڑھ سکوں. اور رونے والوں اچانک بطول کا چکی کے دستے سے ہاتھ ہٹا یا فرشتوں میں کوہرام برپا ہو گیا. آواز دے کے کہنے لگے پالنے والے دیکھنا بطول کی ہتھیلی کا لہو چکی کے دستے پہ لگا ہوا ہے, ہمیں دینا اجازت. صحن تطہیر میں بسم اللہ, ہاتھ نہیں جوڑنے نیاز حسین, جتنی بار کہو پڑھنے کے لیے تیار ہو. بطول کی ہتھیلی کا لہو چکی کے دستے پہ لگا ہوا ہے, ہمیں دینا اجازت. بطول کی خدمت کے لیے صحن تطہیر میں اتر جائیں. کوئی راز سمجھانا تھا نا زمانے کو, اللہ نے رسول کی بیٹی پہ توحید نے نیند کو غالب کر دیا. 3 فرشتے صحن تطہیر میں اترے, ایک تسبیح پڑھنے لگا, ایک چکی چلانے لگا, ایک حسین کو جھولا جھلانے لگا. اور ہونے والوں سید الانبیاء کا دستور کیا تھا, صبح نماز فجر کے بعد گھر نہیں جاتے تھے, دروازہ تطہیر پہ آتے تھے, دونوں ہاتھ دستک پہ بنا کے دروازے پہ رکھتے تھے, آیت تطہیر کو تلاوت کرتے تھے. اندر سے بطول دروازہ کھولتی تھی, پھر رسول آواز دے کے کہتے تھے سیدہ اجازت ہے میں تیرے گھر میں پیر رکھ لوں. بطول اجازت دیتی, باپ بیٹی گلے لگتے. اور رونے والوں آج بھی دستور الہی کے مطابق رسول گھر نہیں گئے, دروازہ بطول پہ آئے, دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے, آیت تطہیر کو تلاوت کیا. اندر سے جناب فضہ نے دروازہ کھولا, آواز دے کے کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آرام فرما رہی ہے, بسم اللہ آپ اندر تشریف لے آئیں. رسول کی آواز ہے نہیں فضہ, جب تک مجھے بطول اجازت نہ دے گی میں سیدہ کے گھر میں پیر نہیں رکھ سکتا. وہ بندہ معافی مانگے علی کی بیٹی سے جو ماتم نہیں کر سکتا. شیعہ ہو تو شیعہ ہو کے بھی ماتم نہیں کرو گے تو پھر کب ماتم کرو گے. اور رونے والوں جناب فضہ آواز دے کے کہتی ہیں یا رسول اللہ پھر گھر چلے جائیں, جب سیدہ بیدار ہوگی میں پیغام بھجوا دوں گی. اور رونے والے رسول کی آواز آئی نہیں فضہ, نیلی چھت والے کا حکم ہے بطول کو سلام کیے بغیر واپس بھی نہیں جانا. اور رونے والوں ظہر کی اذان کا وقت قریب آ گیا, اللہ جانے کتنے پسینے کے قطرے جبین رسالت سے ٹپکتے رہے. کھڑا رہا دروازہ بطول پہ اللہ کا رسول. اور رونے والے بطول کی آنکھ کھلی, فضہ نے پیروں پہ بوسہ دیا. آواز آئی بابا کب سے انتظار میں کھڑا ہے, ایسے آئی جیسے نشے میں پانی آتا ہے. بابا کے گلے میں بازو ڈال کے کہتی ہے بابا بیٹیوں سے اتنا پردہ بھی ہوتا ہے. رسول آواز دے کے کہتے ہیں نہیں سیدہ, امت کو تیرے دروازے کا احترام سکھا رہا ہوں. جس دروازے پہ میں 6 گھنٹے کھڑا رہتا ہوں اس دروازے پہ لکڑیاں لے کے نہ آ جانا, ماتم کرنا.
ختم نہ کر سکے. اس دروازے پہ آگ لے کے نہ آ جانا, اس دروازے پہ لکڑیاں لے کے نہ آ جانا. رکھ میرے سر پہ قرآن. یہی ایک طاق والا دروازہ تھا, پیچھے پتھر کی دیوار تھی, آگے درمیان میں بطول تھی, اور رونے والا حرام زادے نے دروازے کو آگ لگا دی. اور رونے والا آدھا جلا ہوا دروازہ تھا, حرام زادے نے پیر کی ٹھوکر ماری, یا چلتا ہوا دروازہ بطول کے پہلو پہ گرا. اور رونے والا نیچے بطول تھی, اوپر چلتا ہوا دروازہ